الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا مرکب اضافی ٹاپک چل رہا ہے، اس کو ابھی ہم اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں پریکٹس کرنی ہے کیونکہ جب تک کانفیڈنس نہیں آئے گا، جب تک مزہ نہیں آئے گا، اور اس کے لیے پریکٹس زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آج حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ کچھ اسماء پر ہم دیکھتے ہیں جب ال داخل کیا جاتا ہے تو اس ال کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں جو اس ال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جب پیچھے سے اس کو پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ کو ملا کے پڑھا جائے گا، تو وہاں پر لام کو پروناؤنس نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں القمریہ، حروف القمریہ، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حمزہ کے ساتھ ال کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں الشمسیہ، حروف الشمسیہ، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ال کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا ہے، حروف الشمسیہ کہہ رہے ہیں، یعنی فا کو ڈائریکٹ شین سے ملا دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے کون سے حروف ہیں جو حروف القمریہ ہیں، جن کے اوپر جب ال داخل ہو تو ال کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور حروف شمسیہ وہ کون سے حروف ہیں جب ال داخل ہو تو ان کا ال نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 14 حروف کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 14 حروف ایسے ہیں جو حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور 14 حروف ایسے ہیں جو حروف شمسیہ کہلاتے ہیں، یعنی 14 حروف ہیں۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو حروف القمریہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر جو حرف ہے وہ ہے حرف حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ پہ جب آپ ملا کے اس کو پڑھیں گے، یعنی الابو، تو ال آپ کو بولنا ہوگا الابو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے البابو، تو با کے اوپر جب ال داخل کیا جائے گا تو ال کو پڑھا جائے گا۔ الجنتو، جیم کے اوپر جب ال داخل کیا جائے گا تو ال کو پڑھا جائے گا۔ الحمارو، ہا کے اوپر جب ال داخل ہوگا تو ال کو پڑھا جائے گا۔ الخبزو، خوا کے اوپر جب ال داخل ہوگا تو خوا یعنی ال پڑھا جائے گا۔ العینو، عین کے اوپر ال داخل ہوگا تو عین کو پڑھا جائے گا، یعنی ال کو پڑھا جائے گا۔ الغداؤ، غین کے اوپر جب ال داخل کیا جائے گا تو ال کو پڑھا جائے گا۔ الفمو، فا کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ القمرو، قاف کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ الکلبو، کاف کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ الماء، میم کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ الولد، واو کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ الہواء، ہا کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ الید، اور یا کے اوپر ال کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ 14 حروف ایسے ہیں جب ال ان کے اوپر داخل ہوگا تو ال کو پڑھا جائے گا۔ لیکن حروف شمسیہ میں جو 14 حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تا ہے۔ جب تا سے کوئی لفظ، کوئی اسم شروع ہوگا اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ال داخل ہے، تو ہم پھر لام کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، کہیں گے التاجرو۔ آپ نے دیکھا کہ حمزہ کو سیدھے تا سے ملا دیا، التاجرو، لام کا یہاں پر رول ختم ہو گیا۔ الصوبو، یہاں پر سا کے اوپر یعنی ال داخل ہوا تو لام کو ڈراپ کر دیا گیا۔ الدیکو، دال کے اوپر لام کو ڈراپ کر دیا گیا۔ الذہبو، زال کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الرجلو، را کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الزہرۃ، زا کے اوپر ال کو نہیں پڑھا گیا۔ السمکو، سین کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الشمسو، شین کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الصدرو، صاد کے اوپر ال کو نہیں پڑھا گیا، یعنی لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الضیفو، دعات کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الطالبو، طا کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الظہرو، زوا کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ اللحمو، لام کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔
النجم، اور نون کے اوپر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ ایسے حروف ہیں کہ جب ان کے اوپر ال داخل ہوتا ہے تو لام کا پروناؤنسیشن جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اس کو پروناؤنس نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ حمزہ کو حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ کامن سا یعنی ورڈز ہیں، الشمس اور القمر، اگر یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ القمر میں قمر کے اوپر ال ہے تو اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اور الشمس میں ال پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے، یعنی لام پروناؤنس نہیں ہو رہا ہے، الشمس کہا جا رہا ہے۔ نیچے ورڈز ہیں، ان کے اوپر دیکھتے ہیں ہم کہاں کون کون سے حروف جو ہیں وہ قمریہ ہیں اور کون سے شمسیہ ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں الرجل تو یہاں پر را جو ہے کس کیٹیگری کو جائے گا، قمریہ یا شمسیہ؟ الرجل، جی، کیونکہ لام کو یہاں پہ پروناؤنس نہیں کیا گیا ہے تو ہم کہیں گے یہ شمسیہ ہے۔ الرحیم، یہاں پر بھی را جو ہے رحیم، را کو ہم کہیں گے یہ شمسیہ حروف ہیں۔ پھر الیوم، اب یہاں پر لام کو پڑھا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے یا جو ہے قمریہ ہے۔ الصراط، صاد جو ہے یہاں پر شمسیہ ہے۔ البیت، با یہاں پر قمریہ ہے۔ الرسول، را یہاں پر شمسیہ ہے۔ الامین، حمزہ یہاں پر قمریہ ہے۔ الرحمن، راہ یہاں پر شمسیہ ہے۔ الدین، دال یہاں پر الشمسیہ ہے۔ البحر، با یہاں پر قمریہ ہے کیونکہ البحر کہا جا رہا ہے۔ الطعام، طا یہاں پر شمسیہ ہے۔ المالک، میم جو ہے یہاں پر قمریہ ہے۔ النبی، نون یہاں پر شمسیہ ہے نون یہاں پر شمسیہ ہے۔ القمر، تو یہاں پر قاف جو ہے وہ قمریہ ہے۔ العصر، تو عین یہاں پر قمریہ ہے، جی، عین بھی یہاں پر القمریہ ہے یعنی قمریہ ہے۔ المغرب، میم یہاں پر قمریہ ہے کیونکہ ال پڑھا جا رہا ہے۔ العشاء، عین یہاں پر یعنی قمریہ ہے کیونکہ ال کو پڑھا جا رہا ہے۔ الدیک، دال یہاں پر شمسیہ ہے۔ الوجہ، واو یہاں پر قمریہ ہے۔ الاخو، حمزہ یہاں پر قمریہ ہے۔ الدفتر، دال یہاں پر شمسیہ ہے کیونکہ یہاں پر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الدفتر۔ الدکان، دال پھر یہاں پر شمسیہ ہے۔ الطویل، طا یہاں پر شمسیہ ہے۔ المرید، میم یہاں پر قمریہ ہے۔ تو اس کو آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ کون سا حرف شمسیہ ہے اور کون سا قمریہ ہے۔ اب آئیے مرکب اضافی کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے مرکب اضافی میں دیکھا کہ جب دو اسم آتے ہیں اور ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوتا ہے تو کا، کے، کی سے پہلے والے اسم مدافعلے ہوتے ہیں اور بعد والے اسم کا، کے، کی سے پہلے والے اسم مدافعلے ہوتے ہیں اور کا، کے، کی کے بعد والے اسم مضاف ہوتے ہیں۔ تو جو 6 شرطیں ہیں مرکب اضافی کی وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ 2 مضاف کی شرطیں کیا ہیں؟ ہمیشہ ہلکے ہوں گے اور ال داخل نہیں ہوگا۔ 2 مدافعلے کی شرطیں ہیں کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوں گے، معرفہ یا نکرہ مدافعلے ہی بناتے ہیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نہ تو کوئی حرف آئے گا، نہ فعل آئے گا، نہ کوئی اسم آئے گا، یعنی جیسی مضاف آئے گا اس کے فوراً بعد مضاف الیہ آئے گا۔ 6ٹھی اور آخری شرط یہ ہے کہ عربک میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف لکھتے ہیں بعد میں مضاف الیہ لکھتے ہیں، جیسے رسول اللہ، جبکہ اردو اور ہندی میں ہمیشہ ہم پہلے مضاف الیہ بولتے ہیں، اللہ کا رسول۔ تو یہ 6 شرطیں اگر آپ کو یاد ہیں تو مرکب اضافی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر کچھ ہم نے مرکب اضافی تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا، تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ اسما موجود ہیں۔ اب 2 اسم نہیں ہیں بلکہ 2 سے زیادہ ہیں، تو بہت آسان فارمولہ ہے، وہی فارمولہ ہے، یعنی لفظ جلالہ کو آپ یہاں پر مضاف الیہ کہیں گے، رسول کو مضاف کہیں گے، لیکن رسول پھر مضاف الیہ ہو رہا ہے اور دعا مضاف ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کی عربک لکھیں گے دعاؤ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مضاف ہو گیا۔
یعنی یہ لائٹ ہو گیا اور اس کے اوپر ہم نے ال بھی داخل نہیں کیا ہے۔ اب رسول یہاں پر مضاف الیہ ہے تو ہمیں رسولی کر دینا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کی شرط یہ ہے کہ حالت جر میں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ یہ پہلے سے معرفہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ لفظ جلالہ معرفہ ہے، تو ہم الرسولی نہیں کریں گے، ویسے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پھر مضاف بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کر دیں گے، رسول اللہ ہی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ دعاؤ مضاف ہے تو مضاف کی دو شرطیں کیا ہیں کہ لائٹ ہوں گے اور ان پر ال داخل نہیں ہوگا۔ رسولی مضاف الیہ ہے تو ہم نے اس کو حالت جر میں کر دیا، یہ پھر مضاف بننا ہے تو اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے اور لائٹ ہے، اور لفظ جلالہ مضاف الیہ ہے تو ہم نے اس کو مضاف الیہ کر دیا۔ تو دعاؤ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی دعا۔ لیڈر کے گھر کا دروازہ، لیڈر کے گھر کا دروازہ۔ اب دروازہ یہاں پر ہم کہیں گے کیا ہے؟ دروازہ بیسیکلی مضاف ہے، تو سب سے پہلے ہم مضاف کو لکھیں گے اور ہو گیا آپ کا بابو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مضاف ہو گیا، دو شرطیں پوری ہو گئیں۔ ہم نے بابن نہیں لکھا ہے، یعنی لائٹ بنایا ہے ہم نے اس کو اور ال داخل نہیں کیا۔ پھر ہم لکھیں گے بیتی، کیونکہ گھر جو ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لیڈر کے گھر کا دروازہ، تو ہم کہیں گے یہاں پر یہ بیسیکلی گھر جو ہے مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کو ہم نے حالت جر میں کر دیا، لیکن گھر پھر مضاف بننا ہے لیڈر کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو لائٹ رکھا ہوا ہے اور ال داخل نہیں کیا، اور لیڈر کو ہم معرفہ بنائیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی لیڈر یا کوئی لیڈر یا ایک لیڈر، تو اس طریقے کا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو معرفہ بنائیں گے اور کہیں گے الامیری، الامیری۔ تو بابو بیت الامیری، اب یہاں پر بیت الامیری کہا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ جو حمزہ ہے یہاں پر یہ قمریہ ہے، کیونکہ ال کو پڑھا جا رہا ہے، بیت الامیری، ٹھیک ہے، تو یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو بابو بیت الامیری یعنی لیڈر کے گھر کا دروازہ۔ اچھا، منسٹر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے، گھر کے کا دروازہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار اسم آ گئے اکٹھا، ٹھیک ہے، چار اسم آ رہے ہیں۔ تو منسٹر کو آپ کہتے ہیں وزیر، اور دروازہ سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہے تو ہم بابو لکھیں گے، دو شرطیں پوری لکھ دی ہم نے مضاف کی، یعنی ال داخل نہیں کیا اور اس کو لائٹ بنایا۔ پھر گھر کے لیے ہم کہیں گے بیتی، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہو گیا، اور پھر مضاف ہو رہا ہے بیٹے کے لیے، بیٹے کو کہتے ہیں آپ ابن، لیکن کیونکہ ابن جو ہے حالت جر میں اسی جائے گا کیونکہ یہ پھر مضاف الیہ بننا ہے بیتی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کا گھر، بیٹے کے گھر کے لیے۔ اور منسٹر کے لیے آپ کہتے ہیں الوزیری، ٹھیک ہے، الوزیری۔ تو یہاں پر واو پھر قمریہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ال کا پڑھا جا رہا ہے، الوزیری، ابن الوزیری۔ تو بابو بیتی ابن الوزیری، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو ساری شرطیں پوری کی جا رہی ہیں تو کہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو مضاف کی جو دو شرطیں ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور مضاف الیہ کی دو شرطوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جو کامن شرطیں ہیں کہ پہلے اردو میں مضاف الیہ آئے گا، بعد میں مضاف آئے گا، جبکہ عربک میں پہلے مضاف آئے گا اور بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ اگلا ہے ہمارے پاس لہب کے ابو کے دونوں ہاتھ۔ تو دونوں ہاتھوں کے لیے ہم کہتے ہیں یدانی، لیکن یدانی تو بھاری ہو گیا، ہمیں چاہیے مضاف کو ہلکا کرنا ہے، تو یدا کر دیں گے ہم، دو ہاتھوں کے لیے یدا رہ گیا۔ اچھا، ابو، تو ابو کو ہم ایسے لکھیں گے یدا ابو، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں ہے، لیکن ہمیں کیونکہ اس کو مضاف الیہ بنانا ہے تو حالت جر چاہیے، تو یہ ہو جائے گا ابی، یدا اور ابی۔ اور لہب کو ہم ایسے لکھیں گے لہبن، ٹھیک ہے، تو لہب کے ابو کے دونوں ہاتھ، اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، تو ہم کہیں گے اطاعت رسول اللہ، ٹھیک ہے، اطاعت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن یہاں پہ رسولو کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ رسولی، اطاعت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بدلے کے دن کا مالک،
تو مالک کے لیے ہو جائے گا مالکو، مالکو، اور دن کو ہم کہیں گے یومی، اور دن مالک یعنی بدلے کو ہم کہیں گے دینی. تو مالکو یوم دینی، مالکو یوم دینی. تو دال یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شمسیہ ہے، اور یہاں پر لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، مالک یوم الدینی. مکہ کے مشرکوں کے گھر، مکہ کے مشرکوں کے گھر، تو گھر کو ہم کہیں گے بیوتو، ٹھیک ہے، بیوتو ہو گیا. اور مشرکینہ ہو گیا، ٹھیک ہے. مشرکینہ بہت سے مشرک ہیں حالت جر میں، تو مشرکینہ ہو گیا، لیکن کیونکہ مشرکی پھر مضاف بننا ہے تو ہم اس کو لائٹ کر دیں گے مشرکی. اور مکہ تو، مکہ تو، مکہ تا، مکہ تی نہیں لکھا جائے گا کیونکہ جگہیں جو ہوتی ہیں وہ غیر منصرف ہوتی ہیں، حالت جر میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دکھیں گے نہیں. تو بیوتو مشرکی مکہ تا، ٹھیک ہے، مکہ کے مشرکوں کے گھر. فاطمہ کے گھر کے دروازے کی چابی، چابی کے لیے ہم کہتے ہیں مفتاحن، ٹھیک ہے، مفتاحو، مفتاحو. اور دروازے کو آپ کہیں گے بابی، اور گھر کو آپ کہیں گے بیتی. اور فاطمہ تا، عورتوں کے نام جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف ہوتے ہیں، پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یہ حالت جر میں ہوں گے لیکن دکھیں گے نہیں. تو مفتاحو، بابی، بیتی، فاطمہ. مسکین کا کھانا، تو طعامی، طعامو، اور المسکینی، المسکینی، مسکین کا کھانا، طعام المسکینی. تو طعام المسکین، طعام یہاں پہ لام کو پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے میم جو ہے یہاں پر قمریہ ہے، طعام المسکین. ہاتھی کے ساتھی، تو ساتھی کے لیے کہتے ہیں اصحاب. اور الفیلی، ہاتھی کو کہیں گے فیل، اصحاب الفیل، ہاتھی کے ساتھی، ٹھیک ہے. آسمانوں اور زمین کا رب، تو جب ہم کہیں گے آسمانوں اور زمین کا رب، اب دیکھیے یہاں پر کا جو ہے وہ اس سے پہلے آسمانوں اور زمین، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے مضاف الیہ ہے، آسمانوں اور زمین جو ہیں وہ مضاف الیہ ہے، اور رب جو ہے وہ مضاف ہے. تو ہم کیا کریں گے ربو، ٹھیک ہے، ربو ہو گیا. اور السماواتی، السماواتی، یہ آپ کا حالت جر میں آ گیا، رب السماواتی. اور کے لیے ہوتا ہے وا، الارضی، ٹھیک ہے. تو رب السماواتی والارضی، آسمانوں اور زمین کا رب، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ الحمدللہ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں. دو لڑکوں کی دو کتابیں، اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کا کے کی سے پہلے دو لڑکوں کا ذکر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ولدن، ولدن کو کہتے ہیں ایک لڑکے کو. جب ہم کہتے ہیں ولدانی، تو ولدانی دو لڑکے ہو گئے، ٹھیک ہے. اب دو لڑکے کے، لیکن یہ ہم بیسیکلی مضاف الیہ ہے، تو کتابیں ہیں بیسیکلی آپ کی مضاف. تو کتابانی، اب کیونکہ یہ مضاف ہے تو اس کو ہم لائٹ بنائیں گے تو رہ جائے گا کتابہ، ٹھیک ہے. اور دو لڑکے ہیں تو ال داخل کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لڑکوں کا ذکر نہیں بلکہ دو لڑکوں کا ذکر ہے. تو الولدینی، کتاب الولدینی، کیونکہ حالت جر میں لکھنا ہے ہمیں، تو یہاں پر کتاب الولدینی، تو واو جو ہے یہاں پر قمریہ ہے، کتاب الولدینی، دو لڑکوں کی دو کتابیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو امید ہے آپ کو اس پریکٹس سے کافی کانفیڈنس آیا ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ کا کے کی جو ہیں وہ دو اسم کے بیچ میں آئیں، دو سے زیادہ بھی اسما ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جتنے بھی ہوں، اگر چار سے زیادہ بھی ہیں، پانچ بھی ہیں، چھ بھی ہیں، تو آپ بیسیکلی دو باتوں کا خیال رکھیں گے. ایک تو وہ جملہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. حالانکہ چار چار ہم دیکھ رہے ہیں اسم استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو جملہ نہیں کہیں گے، کیونکہ جملہ جب کہا جائے گا جب ہے کا استعمال ہوگا، اور مرکب میں ہے کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور فارمولہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہم جب اردو میں لکھیں گے یا جو ہم رومن ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں، تو رومن ٹیکسٹ میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف الیہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر مضاف آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے مضاف ہے پھر مضاف الیہ ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی کچھ اور اسما موجود ہیں، تو ہم جو مضاف بنائے اس کو پھر مضاف الیہ بنا لیں گے،
اور اس سے پہلے والا جو اسم ہے اس کو مضاف مانیں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں پھر اور بھی اسم ہے تو پھر ہم اس کو بھی پھر ہم مضاف الیہ بنا لیں گے اور اس سے پہلے والے کو مضاف بنا لیں گے. تو جو فارمولہ ہے وہ فارمولے کا خیال رکھیے کہ مضاف ہمیشہ لائٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر الداخل نہیں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوں گے اور معرفہ یا نکرہ مضاف الیہ کو بنایا جائے گا. مضاف الیہ کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا اسم حرف یا فعل نہیں آ سکتا. اور عربی میں ہمیشہ پہلے مضاف لکھیں گے بعد میں مضاف الیہ لکھیں گے، جبکہ اردو میں یا ہندی میں یا رومن اسکرپٹ میں ہمیشہ پہلے ہم مضاف الیہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، بعد میں مضاف بولتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کریں گے. کچھ نئی چیزیں ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ تعالیٰ کلام کو سیکھنا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.